ہے کہ عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر روری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد اور ان کے بھائی کو جو قادیانی کہتے ہیں یا ساقط الاعتبار قادیانیوں کے والد دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو شیخ نور محمد صاحب اور شیخ عطا محمد صاحب تو ان کے بارے میں تو کھل کر کلیم کرتے ہیں کہ وہ قادیانی تھے۔ اقبال کے بارے میں بھی دبے لفظوں میں تو کہہ تو دیتے ہیں، لیکن شاید ماحول سے اور سماج سے ڈرتے ہوئے وہ کہنے سے ڈرتے ہیں، لیکن کچھ کہہ نہ سکے، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، تو معاملہ تو وہی لے کر آتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں اپنے ایک بزرگوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، مولانا رشید نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث ہوئے۔ ان کی مجلس میں ایک شخص نے کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو بد مذہب کہہ دی۔ تو وہ کشمیر میں قاضی تھے، تو قاضی کی طبیعت بھی ان کے اندر تھی۔ کہنے لگے اگر پاکستان میں اسلام کا نظام ہوتا اور میں شرعی قاضی کے پورے اختیارات رکھتا تو میں نے تمہیں 80 کوڑے مارنے تھے۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو بد عقیدہ کہہ دینا، اس کے مذہب میں شک کرنا کوئی چھوٹی بات؟ آگے پھر ہمارے جاننے والے تبصرے کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ تم دن رات لگے ہو کہ اسلامی نظام اسلامی نظام اسلامی نظام اگر ہو تو بچے ہو کہ ابھی نہیں ہے، اگر اسلامی نظام ہو تو ان سب کی سزا جو ہے نا وہ پھر 80 کوڑے ہی ہے۔ میں تو شرعی حکم یہی بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ ثابت تو کر نہیں سکتے۔ سارے حوالے ہم نے دکھا دیے کہ جتنے بھی حوالے پیش کیے گئے علامہ کے خاندان کے حوالے سے وہ قادیانی ماخذ سے پیش کیے گئے، اور ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، لہذا وہ پکے اور سچے سنی مسلمان تھے۔ ان کے گھر والے گواہیاں دے رہے ہیں، ان کے سارے خاندان والے گواہیاں دے رہے ہیں، ان کے جنازے پڑھانے والے سنی تھے، وہ عاشق رسول لوگ تھے۔ ایسے ہی ایک فکری انتشار پیدا کرنا قوم میں اور پھر قوم کو اس طرف لے کر آنا، یہ بہت بڑی سازش ہے کہ معاذ اللہ پاکستان کے جو بانی تھے ان کے اپنے ایمان ہی نہیں تھی، تو پوری پاکستانیت کو داؤ پہ لگانے والی بات۔ جی آپ نے سنا یہ کیا زاہد محمود، یہ وہی حساب ہے کتے کی دھم کو 100 سال بھی کس، تو وہ جب کھولو گے تو وہ پھر اس کے بعد وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ یہی حال ہے ان کا، بے شرمی کا عالم ہے۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود، اتنا کچھ اتنے زیادہ ریفرنسز سننے کے بعد جو ہے یہ وہیں پر وہیں ڈیٹ کی طرح ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب 2 ہی امکان ہے نا، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک عورت جو ہے یا تو وہ حاملہ دار ہوتی ہے یا حاملہ دار نہیں ہوتی، بیچ والی کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہ مولوی جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شریعت کے مطابق کیا 180 یا 80 لیشز لگیں گے کس کو؟ کہ جس نے کسی صحیح العقیدہ مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا یا اس کو کافر کہہ دیا۔ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ کوئی اسلامی کوئی دستور ہو، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے، یہی اسلامی شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مرتد کو، کسی قادیانی کو مسلمان یا عاشق رسول کہہ دیں، اوکے، تو آپ خود مرتد ہو جاتے ہیں، اور مرتد کی سزا جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ سزا موت ہے۔ اگر جس نے اقبال کو، اگر وہ مسلمان تھا، غلط طور پہ قادیانی کہہ دیا ہے، 80 کوڑے کھانے کی اس کی سزا چھوٹی ہے اور مرتد ہو جانے والے کی سزا کیا کہتے ہیں، یہ جو قادیانیوں نے ان کو اشعار دیا ہوا ہے تحریک لبیک والوں کو کہ سر تن سے جدا، اوکے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے رکھ کر ساری دنیا میں قادیانیوں نے جو پروپوگنڈا کیا ہے کہ دیکھو جی مولوی ہمیں کہتے ہیں ہاں جو ہے سر تن سے جدا، یہ تو ڈکلیئر، اور پہنچودہ نے آج تک کنے کا سر تن تو جدا کیا، صرف اور صرف ایک دارہ بازی اور دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو انہی کے اس نعرے کو انہوں نے اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے وہ گردنیں، حالانکہ ایک کی بھی گردن نہیں اتری بلکہ وہ
ایک آدمی تھا, اس نے بڑا کلوز تھا, اس کا کیا نام ہے, خادم قادیان مادر چوت کا, تو وہ اس کی کسی قادیانی کے ساتھ کیا کہتے ہیں بحث ہو رہی تھی انٹرنیٹ کے اوپر چیٹ میں, تو اس قادیانی نے گستاخی کر دی. تو اس نے وہ جو مسلمان جو تھا, جو تحریک لبیک میں تھا, تو اس نے کہا کہ اب میں نے تیری ساری چیزیں ریکارڈ کر لی ہیں, تو جناب وہ اب میں تمہیں جیل میں یا پولیس کے کیس کرائے گا نا. تو وہ اس کو پریشانی ہو گئی, اس نے ادھر ادھر لوگوں کو بھیجا, تو وہ جناب گئے اس کے پاس, خادم قادیان کے پاس, اور اس کو کہا کہ آپ کا ایک آدمی جو ہے اس نے یہ کیس کر رہا ہے, اس کو روکو. تو جب یہ شخص اپنے پیر کیا کہتے ہیں اس کو, وہ حرامزادے مرتد حرامزادے کتے کو خادم قادیان کے پاس گیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم کیس کریں, تو اس نے کہا کہ مٹی پا میں گل ساری سانپ لئیے. تو بعد میں وہ آدمی اس کی تحریک کو چھوڑ کے چلا گیا, کیونکہ اس کو ناقابل یہ ثبوت مل گئے کہ خادم قادیان نے ایجنسیوں کے لوگوں کے اوپر اور کوئی مرات لے کے تو یہ مطلب معاملہ ختم کر دیا, اور اس کو بلکہ دھمکی دی کہ تم اگر کرو گے تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. خیر, جہاں سر تن سے جدا کرنا چاہیے وہاں انہوں نے بینچودوں نے وہ دن کے پیچھے جو ہے دین بیچ دیا. تو یہ سارے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ ماں چودہ سے حرامی ہے. خیر, تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ جناب اگر کسی نے, اول تو یہ سچ ہے کہ وہ قادیانی تھا اس لیے, اور ہاں جج بھی کیا کرے گا, قاضی بھی کیا کرے گا, جو میری سطحی سی انفارمیشن ہے وہ لیٹ سے کہ مجھے بلایا جائے گا قاضی میں, کیونکہ میں نے دعویٰ کیا اور یہ اس کو مفتی راشد کو بیچارے کو ماتر صاحب کو خام خواہ میں کر رہے, اور میں نے جہاں تک سنا ہے اس نے تو صرف قادیانیوں کے ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری کی کفریات ہیں اس کے اوپر جو ہے اس نے کتابی ریفرنس دیے, نتھنگ مور. اوکے, اور یہ ماچود اتنے بزدل ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں, اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ جان کے دعویٰ جو ہے ڈاکٹر اقبال کو قادیانی ہونے کا کم از کم 6-7 سال پہلے سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے جس کو ہم فاسق اور مالن یا جو بھی وہ کہتے ہیں, وہ آغا وسیم ہے, جس کے بارے میں میرے دشمنوں نے یہ مشہور کر دیا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور آغا وسیم جو ہے صرف بھٹو کو اور اپنے آپ کو مسلمان مانتا, باقی سب کو قادیانی مانتا ہے. حالانکہ میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. خیر بھئی میرا نام لو, وہ پہن چودو میرے کانیوں گشتی دے پترو, یعنی یہ یہاں سچ نہیں بول سکتے کہ جناب وہ ایک ہے آغا وسیم, اس نے یہ کہا ہے. تو یہ تو مفتی راشد سے بہت پہلے میں نے, اور میں تو خدا کی قسم اس کو جانتا بھی نہیں تھا, جب میں نے یہ کیا بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں اس کو, جب اس نے وہ خادم نوٹ خادم قادیان, وہ جو دوسرا تھا مولوی کیا بولتے ہیں, مولوی جو ہے مولوی فضل, اس کے ساتھ اس کی کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور اس میں تو اس نے اس کو قادیانی نہیں کہا. جو میں نے ویڈیو کلپ سنی ہے اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر اقبال کی یہ جو ہے اس کی توبہ ثابت نہیں, یہ چیزوں کی. تو وہ اس نے ایک بڑی ویک سٹیٹمنٹ دی ہے, کیا نام ہے, مولوی فاضل نے. اچھا مولوی فاضل ہے تو اچھا عالم میں دین, بہت اچھی چیزیں ہیں. ایک چیز پہ وہ مرتد ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اس ماچود نے معلوم نہیں کوئی کالا جادو ہے کیا ہے, اس دلے کو میں یہی ایڈوائز کروں گا پہن چودہ توبہ کر, تو ایک کھلے مرزین عاشق رسول کہہ کے تیرے ساریاں عبادات, تیرے سارے عمل, اچھے کام, تیری ساری چیزیں ضائع ہو چکی ہوئی ہیں. میری خواہش ہے, کیونکہ وہ بہت با علم آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہاں آ کے وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ وہ کوئی تسلی بخش جواب بھی آج تک نہیں دے سکا کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی نہیں تھا. اس نے وہ
मैंने सुना है कि वो क्या कहा कि एक उसने तौबा की है और वो सब को कवर कर लेती है। आई थिंक कि ये एक दलील शरई नहीं है। जो कुफर उसने या जिस शख्स ने भी जो कुफर किए उनका नाम लेके अवामी तौर के ऊपर वो करे, उनसे तौबा करे। और ये मामला सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है? सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है कि डॉक्टर इकबाल की जो कुफरियात हैं उसकी बुक्स में, और अगर तौबा, अब वो मौलवी फजल आई थिंक हिज नेम इज फजल साहब, वो बताए यार कि अगर उसने अपनी, चलो ये तो वो मानता है कि उसने अपनी कुतब में कुफरियात कही हुई हैं, ओके, और उसका ये बयान है कि उसने उससे रजू कर लिया हुआ है, तो फिर उसकी किताबां दे भैनी आ गया अजे भी वो कुफर क्यों छपे ने? यार ये कैसी तौबा है कि आज भी उसकी किताब में, जिसका भी रिसेंटली मैंने हवाला दिया है कि उसने वो मुनकर खुदा को जो है जदीद नबी मान लिया हुआ है। खैर, तो इसलिए ये कोई जो मौलवी फाजल के जो भी सुनने वाले हों, मेरा उसको पैगाम दे कि देखो तेरा सारा सत्यानाश हो चुका हुआ है, तुझे खबर भी नहीं, तू दायरा इस्लाम से खारिज हो गया हुआ है, क्योंकि तू इल्म आदमी है, तेरी अप्रोच अच्छी है, हर चीज़ जो है बिल्कुल दुरुस्त है नज़रियाती हिसाब से। सिर्फ जब तूने डॉक्टर इकबाल जैसे खुले मर्ज़ी को आशिक रसूल का है, तू मुर्तद हो चुका हुआ है। तौबा कर ले, मुझे सवाब मिलेगा, तेरी आखिरत संवर जाएगी। तो बहरहाल, और अगर मामला जे दिलों के मोर दे उत्ते है तो फिर मौलवी फजल तू जान ते तेरा मिर्जा जाने ते तेरा हो जाने, उदे ही बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं ख्वाहिश करना वा कि ए मेरा पैगाम उहदे दिल विच जाके पैवस्त हो जाए ते वो खुली लान तौबा करे। फिर वो हकीकी मैने दे इसलिए वो हगा वे इस कैलिबर दा वो मौलवी है वे कि वो सुन्नीयत दे रिवाइवल वास्ते पाकिस्तान दे बहुत कुछ कर सकता है, अनलेस इस नुक्ते से जो है वो तौबा करे। तो ये नुमान का तो हाल मैंने जो बुरा किया है, खुदा दी कसमें हलाली नुफ्ते दा हुंदा ना ते गांडू आके ते तौबा करदा और मेरा शुक्रिया अदा करदा यार, ठीक है तू मैंने गाला भी कढ़िया, और फिर मैं इससे माफ़ी मांगता अपनी गालियाँ निकालने पे, भाई अब मामला क्लियर हो गया है, कोई मसला नहीं है, जो कुछ मैंने कहा है उसको भूल जाओ, हम दोनों भाई हैं, आओ गले लगो एक मसले के ऊपर। ना डॉक्टर इकबाल ने इन्होंने देखा, ना कोई इन्होंने रिश्तेदारी, ना कोई गल ना बात। यार कितने बदनसीब आदमी हैं जिससे लेना देना नहीं, उसके पीछे इन्होंने अपना ईमान ज़ाया कर दिया हुआ है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कौन हो सकते हैं? तो हाँ, अगर कादियानियों का पैसा इनको मिल रहा है इस मामले के ऊपर तो ठीक है, फिर दिली तौर पे तो वो जानते हैं कि हम दीन फरोश हैं, लेकिन रख रखाव के लिए नए नए वो प्रोग्राम बना देते हैं। दिस इज़ नॉट माय प्रॉब्लम। तो अब क्या कहना चाहिए, ये हमें तो जनाब 80 कोड़े लग जाएंगे, लेकिन तेरी भैनों तन ते अगले आने मेरे जे इस्लामी निज़ाम राइज हो गया ना पुत्र, तो फिर तेनू सजाए मौत होएगी। मुर्तद की खुद ही तुसी कहते हो ना कि मुर्तद को क्या बोलते हैं, मुर्तद जो है उसकी सजाए मौत है, ये खुद ही कहते हैं ना। मुफ्ती तो इनके टाइटल के साथ लगा हुआ है, देख ले। मैं 80 खुदा ना खास्ता अगर मैंने किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, मैं 80 कोड़े खाने के बाद भी मैं मुसलमान रहूंगा, कमज़ोर मुसलमान रहूंगा। सज़ा मुझे मिल गई, मुझे 80 कोड़े लग गए, लेकिन मैं काफिर करार नहीं दिया जाऊंगा, मुर्तद करार नहीं दिया जाऊंगा, और ये मुर्तद करार दे दिए जाएंगे। लेकिन काजी को जो है
اسلامی کا چلے، نعمانی بھی میرے ساتھ چلتا ہے، میں بھی نعمانی کے ساتھ جلالی اور خادم قادیان دا پورا ٹبر اور جنہیں جڑے بھن چود نے جنہ گانڈوا نے اقبال دی کیتی ہے وہ سارے لین بنا کے آ جان اتنے، میں کلا لیا مفتی نو، ایک مفتی کو لے کے آؤ، پھر کیا نہیں مفتی کیا کہتے ہیں اس کو، عالم دین کو، یا قاضی، سوری ایک قاضی کو لے کے آؤ یا 10 قاضیوں کو بٹھا دو، جے میں ثابت نہ کر چھڑیا اپنے پہلے بیان دے ہوتے، بشرط کہ قاضی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے تحت اور وہ ان میں سے نہ ہو، غیر جانبدار حقیقی مسلمان ہو، تو پھر میں لے کے جاؤں اور اپنا کیس سناؤں گا، پہلے پوائنٹ کے اوپر میں ثابت کر دوں گا کہ ڈاکٹر اقبال ایسا قادیانی ہے کہ اگر اس کے قادیانی ہونے میں شک بھی کوئی کرے تو وہ بھی قادیانی ہو جائے گا، تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے ڈاکٹر اقبال قادیانی کو مسلمان کہا، وہ قادیانی ہے اور اب آپ پر توبہ لازمی ہے، توبہ نہیں کرتے تو سزائے موت ہے، کیونکہ آپ مرتد ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے پورا اسلامی فیصلہ۔ وہ پہلے اس کے کہنے کے اوپر تو نہیں وہ لیشز لگ جائیں گے مجھے، چلیں گے عدالت میں، قاضی ہمارے دونوں کے نقطہ نظر کو سنے گا، میں تو ایک ہی حوالہ دوں گا تو وہ اس کو دوسرے کے دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ کام ہوتا ہے اصل۔ تو یہ حرامی اتنا ماچود ہے، اتنا حرام زادہ ہے کہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ میرا فیس نہیں کرتے گانڈو، میری پوسٹوں کو ریموو کر دیتے ہیں۔ یہ اہل حق کی نشانی ہے۔ اوکے، میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، میں یہاں ہوں، یہ آؤ، جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے اس کو میدان سمجھ کے آؤ ماچو، تو میں پھر بھی تمہارے یہ نہ کہو کہ جی وہ تو فاسق ہے اور اس کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ بھئی میں دین کا مجھے پتہ ہے، نہیں پتہ ڈزنٹ میٹر، یہ کوشچن ہے کہ آپ گمراہی پیدا کر رہے ہیں، آپ مرتد تو خود ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے یعنی انہوں نے فرار کا راستہ کیا نکالا، اور پھر میں نے کہ جی وہ قادیانی ریفرنسز ہیں۔ اچھا، میں نے اس سے مادر چوتھ سے پوچھا تھا پچھلی ویڈیو میں، میں کہا اگر تیرے پاس کوئی لاہوری قادیانی آئے اور وہ کہ مرزے نے، اور وہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کوئی مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو غیر حقیقی ہے، وہ کہتے ہیں مرزے نے کبھی بھی وہ اپنا دعویٰ نہیں کیا، اس کا کیا بولتے ہیں، نبوت کا، وہ کہتے ہیں، میری کئی بار کئیوں سے بات ہوئی ہے۔ تو اب ہم مرزے نے دعویٰ کیا ہے اپنے نبی ہونے کا، وہ ہم کسی مسلمان کی کتاب میں جا کر دیکھیں گے، کسی حدیث کی کتاب میں جا کر دیکھیں گے، کسی قرآن میں جا کر دیکھیں گے، وہ کیا نام ہے، کون سا ہمارا سورس ہے جی، کیا کہتے ہیں، محض کہتے ہیں اس کو، وہ کیا ہے؟ مرزے، یار اس کا جواب نہیں دے سکتا یہ ماچوت۔ یہ اگر اس کی ماں کے اوپر کوئی قادیانی نہیں آیا تھا اور یہ پیدا ہوا تھا تو آئے جواب دے، کہ جو ریفرنس ہم دیں گے وہ مرزیوں کا دیں گے۔ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن اس نے جواب نہیں دیا کیوں، اور یہ ثابت ہوا کہ اس کی ماں پر ایک مرزئی آیا تھا۔ اوزی ساٹے ہے پہن چوت، نہ صرف ہے بلکہ اور جڑے کہہ رہے ہیں، بھئی جواب دو ماں چوت، کیوں جواب نہیں دیتے؟ جو دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو اگلی بات یہ دیکھیے، اس کے علاوہ یہ ریفرنس کی بات کر رہا ہے، یار میں حیران ہوں کہ جناب ایک کیا نام ہے، ایک اخبار کے اندر ایک خبر آتی ہے کہ جی وہ فلاں شخص نے یہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، وہ جیسے ہی خبر اس کو ملتی ہے، وہ اگر یہ غلط بات ہوتی ہے تو وہ اس کو
احتجاج کرتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. آئے دن آپ کو خبروں میں ملتا ہے فلاں سیاستدان نے تردید کر دی, یہ کر دیا, اس نے کہہ دیا کہ میری بات کو غلط طریقے سے کیا گیا ہے, یہ کیا گیا ہے, وہ وہ فوراً تردید کر دیتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں مرزائیوں نے اس کے اپنے کیا نام تھا البدر میں, اور کیا وہ جو رسالہ تھا جو اس کے دوست نکالتے تھے, روزنامہ جو قادیانی فنڈڈ تھا, انقلاب میں خبر آئی, اور ایک رسالہ تھا اسی زمانے کا, لیکن مطلب قادیانیوں کا تھا, اس وقت نام مجھے, اس میں یہ خبر آئی کہ ڈاکٹر اقبال نے جناب کوئی نہرو کو لیٹر لکھا, اور پھر اس کے بعد ان کی ایکسچینج ہوئی, سٹیٹمنٹ کی, اور جو بھی کچھ, تو اس میں جو ہے کھلے طور پر بے شمار رسالوں میں, جو اب اس ماچوت کو تو یہ بھی نہیں پتہ دلے کو کہ جب سے ہندوستان کے اندر پرنٹ میڈیا آیا ہے اس کے بعد وہ زیادہ تر جو اردو اور انگریزی وغیرہ کے جرائد اور اخبارات تھے وہ قادیانی فنڈڈ ہوتے تھے. قادیانی فنڈڈ مین کے انگریزوں کے ایما کے اوپر جو ہے وہ قادیانی ان کو رن کرتے تھے. تو ان کو ماچودوں کو تو یہ بنیادی چیزیں نہیں پتہ. تو یہی اب آپ دیکھیے ان کا ڈاکٹر اقبال ماچود جو ہے جب وہ کشمیر کی, یار ہاؤ کین دے ڈینائی دس ہسٹوریکل فیکٹ کہ جناب وہ ڈاکٹر اقبال جو ہے اس مادر چود نے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا, جو کمیٹی بنائی اس کے پہلے 3 سے 4, چلو ایک تو ہو گیا, وہ سارے کے سارے اس نے بڑے عہدے دار جو ہیں وہ اس کا چیئرمین قذاب کے بیٹے کو بنایا. اب قذاب کے بیٹے کو چیئرمین کشمیری مسلمانوں کا بنانا, مجھے بتائیں کہ یہ کیا شرعی دلیل ہے؟ اور مسلمان سمجھ کے پڑھا ہے نا انہیں تاڑی ماں دا چوت. اوکے, تو اس کے اوپر جو ہے, اچھا ایک کو نہیں, ایک کیا وہ درد نامی آدمی تھا مادر چود, وہ بھی وہاں پر ہوتا تھا لندن کی ان کی عبادت گاہ میں, وہ امامت بھی کرتا تھا, یہ وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس نے قائد اعظم کو کہا کہ ہندوستان جو, حالانکہ دس از ناٹ ٹرو. اور جو چیزیں قادیانیوں کے سورسز سے مجھے ملی ہیں میں نے ان کا ریفرنس دیا ہے, اور پھر ان کے ریفرنس کو شریعت کے مطابق جھوٹا ثابت کیا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ماچدو. مرزائی کہتے ہیں جی وہ لاہور کی کیا قرارداد جو ہے وہ دوسرے مرزائی نے لکھی تھی, ظفر چودھری نے. Then I brought all the facts. سارے لبرل اور ایک گئے پینچود گانڈو دا پتر کی نالے ہے اشتیاق اور سڑیا ہے چلغوزے دی شکل والا جو اپنے نام کے ساتھ لاہوری لکھتا ہے. اچھا لاہوری لکھنے کی بھی ایک بڑی ہے, کیونکہ اس زمانے میں لاہوری جماعت جو ہے وہ بڑی پاپولر ہو رہی تھی جماعت قادیانی کی. اب یہ ڈاکٹر اقبال سیالکوٹی لاہوری لکھ رہا ہے, یو نیور نو کہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ لاہوری جماعت کی نسبت سے لکھ رہا ہو, یو نیور نو. بلکہ زیادہ امکانات اس لیے ہیں کہ وہ قادیانی تھا, مسلمان تو تھا نہیں. خیر یہ تو میں نے ایک اضافی بات کی ہے, پیپل مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اوکے, ایک آدمی جو اپنی پنجابی بھی کیا بولتے ہیں سیالکوٹی لہجے میں بولتا تھا, اب میں ہوں, مجھے اپنے نام کے ساتھ لاہوری لکھنے کی ضرورت نہیں, جو بھی مجھے سنے گا کہے گا یہ لاہوری ہے, کیونکہ میری پروننسیشن, میرا جو تلفظ ہے وہ لاہوری ہے, اگرچہ میں لاہور میں ہی پیدا ہوا ہوں اور یہ اور وہ. لیکن اگین جس آدمی کا زبان لاہوری نہیں ہے, سیالکوٹی ہے, وہ لکھے سیالکوٹ کا. سیالکوٹ میں بھی مسلمان ہمارے بھائی رہتے ہیں, یہ بات نہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں قادیانیت کا کافی اثر ہے، وہاں بہت زیادہ قادیانی ہے، خاص طور پہ زیادہ امیر لوگ جو ہے وہ زیادہ تر قادیانی ہیں، جن کی کیا بولتے ہیں اس کو، گڈز جو ہیں وہاں جاتی ہیں، کیا بولتے ہیں یورپ میں ان کے جو سپورٹس گڈز وغیرہ یہ وہ سارا. تو خیر یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ ماچود لبرل گانڈو جو محلے کے لوگوں سے جو ہے صرف آئس کریم کھانے کے بدلے ان کے ساتھ ان سے بدفعلی کروا لیا کرتے تھے. وہ ایک جس کو میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں، کیا نام تھا، آسما جہانگیر. وہ کنی کرپٹ عورت تھی، آسک می. میں یہاں ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال پھر یہ میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک واقعہ ہے. ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی، اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے، یہ وہ اس کی ایک بہن اور پورا وہ. ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ ایکٹیو تھے پولیٹکس میں، سوشل جو بھی تھا. خیر تو ہماری ایک وقت کی جو ہماری سٹرگل ہے وہ ایک ہسٹوریکل سٹرگل ہے پاکستان کے اندر. کیا بولتے ہیں اس کو، ہماری فیملی جو سٹرگل کی سمبل تھی پاکستان کے اندر ضیاء الحق کے خلاف. یہ تو بد نصیبی ہے وہ اس غلیظ ناپاک بے نظیر کی کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو جو ہے اگنور کیا اور ہمیں پیپلز پارٹی کے عہدے وغیرہ دیتی تو ماذا کس کہ کوئی دوسری پارٹی سامنے آ سکتی. ساڑھے عمران خان تو کیا نواز شریف نہیں آ سکتا تھا، نواز شریف تو کیا کوئی فوجی جنرل نہیں آ سکتا تھا. ماں کا چوت ان کا، وہ اس نے بٹرے کیا گشتی نے. یہ بہت وہ بھی قادیانی نواز سی کتی. خیر یہ ایک المیہ ہے کہ ہم جیسے سنسیئر لوگوں کو جو ہے، جنہوں نے اپنی پوری لائف جو ہے بھٹو کے مشن کے لیے کر دی تھی. اور بھٹو کا مشن کیا تھا کہ یہ امت کا اتحاد، اور مطلب میں چھوٹے لفظوں میں بتا رہا ہوں، دیٹس آل. تو یہی وقت کی ضرورت ہے آج. خیر یہ میرا چھوٹا بھائی جو تھا آغا نوید، اس کا کوئی جاننے والا نکلا اور میرے اس کو کہا کہ جی جناب یار یہ تمہاری واقف ہے، جانتے والی ہے، کیا نام ہے اس کا، آسما جہانگیر. اور میں کوئی پتہ نہیں کوئی یورپ میں کوئی چیزیں بھیجتا ہوں تو یہ وہ چائلڈ لیبر، اس کو کسی انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انسٹیٹیوشن تھا، انہوں نے اس کو چائلڈ لیبر کا پاکستان میں کوئی ماچدکی کروائی ہوئی تھی اس عورت کو. تو وہ جب تک اس کے سائن نہیں ہوتے تھے کہ اس سامان کے اوپر جو ہے وہ چائلڈ لیبر نہیں ہے، تب تک وہ مال پاس ہی نہیں ہوتا تھا، تھرو ہی نہیں جاتا تھا کہ بھئی وہ پی آئی اے میں یا جہاز میں بٹھا لیا جائے، اور یہ سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا تھا. تو یہ ایشو کرتی تھی یہ گشتی رن کیا نام ہے، آسما جہانگیر کتی. تو میرے بھائی نوید نے پوچھا یار معاملہ کیا ہے بتاؤ. انہوں نے کہا یار وہ کہہ رہی ہے اتنے % مجھے دو، اتنے % تو مجھے کیا بولتے ہیں پروفٹ بھی نہیں ہے. تو وہ قسم کھا کے اس نے کہا آپ میرے چھوٹا سا یونٹ ہے آ کے دیکھ لیں کہ وہاں کوئی چائلڈ ہے ہی نہیں. اوکے، اور میں نے اس کو کہا آپ آ کے دیکھ لیں وہاں کوئی چائلڈ بچہ نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس میں 100% کوئی چائلڈ لیبر نہیں ہے، تو آپ پاس کر دو. وہ پیسے رشوت کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کمیشن یا جو بھی ہوتا ہے وہ کہہ رہی ہے یہ اتنے دو، اتنا تو میرا پروفٹ ہی نہیں ہے. تو تمہاری مہربانی اس کو ذرا اپروچ کرو اور کہہ دو کہ تھوڑا سا کم کر دے، کم از کم میرا مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، نو پروفٹ نو لاس پر ہی میں سامان کو بھیج دوں. اوکے. اور میرا بھائی اس نے اس کو ٹیلی فون کیا، کہا کہ یہ اس نے کہا آغا چھوڑو تم اس کو، یہ میں جانتی ہوں اس کے پاس بہت کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بلکہ تم اس کو کہو کہ اس کی ڈیمانڈ پوری کر دے، تمہیں بھی اتنے % مل جائیں گے. نوید تو بہت وہ کیا کہتے ہیں زبان کا ذرا تند تھا، اس نے اس کو گالیاں والیاں دی. اس نے کہا بہن چو میں تجھے انقلابی عورت سمجھتا، تو تو بہن چو اتنی کرپٹ عورت ہے.
ظاہر ہے نوید کے سامنے یہ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بے نظیر کو نہیں بخشتا تھا، تو یہ کیا چیز ہے. خیر یہ واقعہ، لیکن آج اس کو انسانیت کی ہیروئن بنا کے رکھا ہوا ہے اس کنجری عورت کو. اگرچہ انہوں نے وہ 90 لاکھ روپیہ لے کے ایک لڑکی تھی پشاور کی، اس کا سودا کر کے اس کی ماں سے اس کے ڈرائیور سے مروا دیا، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بہرحال میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. یہ ایسی چود عورت تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں یہ لبرلز وغیرہ اس کو کیا بنا کر پیش کرتے ہیں. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں جناب علی، یہ ماں چود جو ہے، یہ حرام زادہ، یہ کتی کا پتر، یہ مجھے بتائے کہ قادیانی جو ہے ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس نے قادیانیوں کی فیور میں کی ہیں، تو یہ ہم عقیدہ تو تم ہمارے ہو. اور اچھا اس کی مخالفت بھی کیا قادیانیت کی، پلیز اس کو جو میں نے بڑا اسٹڈی کیا، یہ 3 مشہور پبلک فیگر جو تھے نا اس زمانے میں، یہ تینوں کے تینوں علیمی ناٹے تھے. اقبال، ایک وہ مسٹر گابا، اور ایک چودھری ظفر، ناٹ چودھری ظفر، مولوی ظفر. یہ غلط آدمی تھا، یہ قادیانیوں کے خلاف بولتا تھا، لیکن یہ ایک ڈرامے بازی تھی. کیا کہا کرتا تھا جلسوں میں، ہر جلسے میں جا کے کہا کرتا تھا قادیانی کافر ہیں، یہ ہیں، لیکن یاد رکھو مرزا محمود کے پاس قرآن ہے، یاد رکھو ان کے دلائل جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، ہمارے مولوی ان کا مقابلہ. یعنی لوگوں کو ایک انڈائریکٹ میسج دیا کرتا تھا کہ سچ اور حق کے اوپر مرزئی ہی ہیں. اوکے. اور جب وہ ایون 1936 کے کوئی سیالکوٹ میں الیکشن ہوئے تھے اور فل فلیج جماعت قادیانی نے اس کی سپورٹ کی تھی. جب وہ مریض ہو گیا، مرنے کے قریب ہو رہا تھا، تو وہ اس کا سارا علاج مرزا محمود اور قادیانیوں نے کروایا. خیر اپارٹ فرام دیٹ کیا ہے کہ قادیانیوں کی یہ ایک ریکویسٹ تھی کس کے، انگریزوں کے پاس، کہ ہندو ہمیں ہندو نہیں مانتے، سکھ ہمیں سکھ نہیں مانتے، مسلمان، تو آپ ہمیں ایک اقلیت کا درجہ دے دیں تاکہ ہمارے لیے ایک مخصوص علاقہ جو ہے، ایک جو کیا خلافت احمدیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بن جائے. اوکے. تو اسی ضمن میں انہوں نے مئی 1935 میں یکے بعد دیگرے 3 لوگوں سے جو ہے، جو پبلک فیگر تھے، ویل نون لوگ تھے، ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی کہ مرزئی جو ہیں وہ نون مسلم ہیں، اور یہ جناب مسلمان نہیں ہیں، اور یہ فتنہ ہے، اور یہ اور وہ. تو وہ ایکچولی انگریز کی حکومت کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے ہمیں جو ہے، آپ ہمیں، ہماری سیکیورٹی اسی میں ہے کہ آپ ہمیں ایک کیا بولتے ہیں، ایک وہ دے دیا جائے، اقلیت کا درجہ دے دیا جائے کہ ہم اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر سکیں. اوکے. یہ اس ایک پلاٹ کا حصہ تھا جس میں اس نے ڈاکٹر اقبال مادر چود نے بھی یہ باتیں کی تھی. یہ مولوی ماچود کیا جانے، یہ گشتی کے پتر اتنے نابلد ہیں، ان کی اتنی سینس نہیں ہے ان گانڈو اور حرامزادوں کی، کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ 1977 میں انہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کے اوپر جو ہے ایک جماعت بنائی، جس میں نبی کے سب سے بڑے دشمن ظہور اللہ ممیسیہ، وہ کیا اصغر خان، نسیم ولی خان اور مزاری، یہ چاروں کے چار کٹر مرزئی، اور یہ ان ماچودوں نے انہوں نے ختم نبوت کی اسلام نظام مصطفیٰ کی آرگنائزیشن میں ان کو اہم لیڈر بنائے ہوئے تھے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، 1000 بار بتا چکا، یہی مولوی ہیں ماچود حرامزادے جو کہتے ہیں جمعہ 4 دن کی بات ہے، یہ کہہ رہے تھے طالبان جو ہے پاکستان کا تحفظ کریں گے، اسلام لائیں گے، کشمیر فتح کریں گے. وہ جناب کیا نام ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے بریلوی ہیں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. او ماچود حرامزادہ، مفتی حرامزادہ، گشتی دا پتر، گانڈو ماچود، کیا نام ہے، منیب، او تیری پاندہ چھولا گانڈو، تو آ کے اپنا کہنا کہ بھی میں وہ کیا کرتا ہوں وہ
شریعت کی بات کرتا ہوں. شریعت کی بات کرتے ہیں. تو نے کس شریعت کے مطابق وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے فالوور جو ہیں وہ طالبان ان کو تو سنی کہہ رہا ہے. میں وہ گیا تھا وہاں کیا نام ہے کندھار میں, تو وہاں ایک دیوار کے پیچھے جو ہے ملا عمر کے گھر کے دیوار کے پیچھے یا اللہ یا رسول اللہ لکھا. تیری ماں دا کوسا تو ان کیا نہیں, تو ان کیا نہیں کہ تو اپنا عقیدہ تے دس. تو وابی ہیں, سنی ہیں, کی ہیں. اوکے, عقیدہ وہ جو انسان خود بیان کرے. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. پتہ نہیں کسی نے لکھ دیا ہوگا کسی زمانے میں, کس ترنگ میں لکھا, کس سینس میں لکھا, واللہ عالم. اوکے, یہ تو نہیں ہے کہ ہم جناب وہ کسی کو, اب وہ بہت سارے بد عقیدہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی قبروں کے اوپر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب ہم مور لگا دیں گے یہ جناب بریلوی ہیں. وہ تو کیا کہتے ہیں کارپینٹر جو یہ قبروں کے کتے بناتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں عموماً, کیونکہ وہاں اکثریت سنی ہے تو وہ چل چلائی ہو جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین مرضیوں کی کئی کیا بولتے ہیں مرضیوں کی کئی قبروں پہ لکھا ہوا ہے. اب ہم ان کو کیا کہیں گے. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. عقیدہ وہ جو اس کا جو ہے وہ خود ہی بیان کرے. میں کون ہوتا ہوں کہ بھئی میں نے فیکٹس دیکھے, اور کیا بولتے ہیں اس کو, طالبان خود کہتے ہیں ہم دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہیں. کیا اس ماں چوت کو پتہ نہیں ہے کہ سارے طالبان جو ہیں حقانیہ میں جا کے ایجوکیشن لیتے رہے ہیں, اور حقانیہ میں کیا ہے, حقانی کوئی بریلوی تو نہیں ہے نا. خیر یہ ایک اور بات ہے, لیکن میں ان مولویوں کی جہالتیں بتا رہا ہوں ماں چودوں کی. اس کا استاد گانڈو جو ہے وہ اشرف جلالی ماں چود حرام زادہ, داعش کے حمایت میں ماں چود نے کتنے جلوس نکال دیے, کیونکہ they don't know nothing. ایجنسیز نے کہہ دیا یہ کرو گے تو تمہیں یہ بھی مراد مل جائے گی, اور وہ ماں چود کی کر رہے ہیں. اور گانڈو تو جا کے سیریا کے جو سنی ہیں ان سے پوچھو کہ یہ وہاں قتل عام سنیوں کا ہو رہا ہے یا کس کا ہو رہا ہے, وہ تجھے بتائیں گے ماں چود. تو ایتھے بنڈ پرکھی کرنا پیا گشتی دے پتر, 4 سٹوڈنٹ نو کٹھا کر کے تے داعش دی حمایت دے جلوس کرنا پیا. فک یو سن آف بچ, حرام زادہ کتی کا بچہ. تو یہ حالت ہے, اور استاد دی حالت ہے ماں چود آتے. پھر گانڈو نو میں اتنا بےزتی کر چکے ہیں, تو یہ خدا کی قسم اس میں ہلکی سی, یار وہ تو مسلمان ہوتا ہی نہیں جس کے اندر ماں چود کے اندر یہ بالکل ہے ہی نہیں, اس دلے کے اندر غیرت اسلامی اس کے اندر ہے ہی نہیں. ماں چود غیرت اسلامی, اسلام سے تو ان کا تعلق نہیں ہے, اپنے ماں باپ کی غیرت نہیں ہے ماں چود کی, اپنے نفتے کی غیرت نہیں ہے. تو یہ میں اسی لیے ان کو اشتعال دلاتا ہوں گالیاں نکال کے, آؤ میدان تاڑی ماں دا چوت, لیکن بڑے ہوئے نے اپنے ماں دے کوسے چ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو سامنے لا کر میدان کے اندر لا کے میں ماں کی ان کی چودوں گا. یہ پھوسیاں مارتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر, ماں چودو ایسا نہ لو آگا وسیم نے کیا وے کہ وہ مرزئی ہے پین چودو, اور انہوں مسلمان عاشق رسول کہنا اللہ وی پکا پکا مرزئی ہے ماں دا کس. ایڈ میرے میرا چیلنج تھا. خیر یہ تو باتیں اپنی جگہ, اب آپ دیکھ لیں یہ گواہی کس کی دے رہا ہے ماں چود, اس کے بھائی کی, کیا نام ہے اس کا, ڈاکٹر اقبال مادر چود قادیانی کے بھائی کی, شیخ عطا نام تھا اس ماں چود کا. جی یہ جو مولوی زاہد یہ مادر چود کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایکچولی ڈینائی کر رہا ہے کہ وہ کیا نام ہے اس کا, ڈاکٹر اقبال قادیانی کا والد اور بھائی ان کے مرزئی ہونے کی بھی یہ ڈینائی کر رہا ہے. آپ نے سنی یہ پہلے جو کلپ آئی ہے. تو
پھر کہہ رہا ہے کہ دبے لفظوں میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی مرزائی کہتے ہیں، اور تیری ماں دا کوسا دبے لفظ نہیں، اقبال نو میں کھلے لفظاں دے مرزائی آکھیا ماں چودا، گانڈوا پورا سچ بول گشتی دے پتر، اپنی ماں دے یندردان ماں چودا نال آیا آغا وسیم ہے، تیری ماں دا کس سچ بول ماں چود گانڈے۔ یہ میں نے تو 4-5 سال پہلے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ شروع کی ہیں۔ میرے خیال میں مفتی راشد نے 2 سال پہلے شاید کوئی اس مسئلے کے اوپر بات چیت کی ہوگی۔ میں نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے ڈاکٹر اقبال کو مرزائی لکھا، کہا، اور میرا جو پہلا فیس بک تھا جو مادر چود حرام زادے گانڈو کیا نام ہے خادم قادیان حرام زادے کے لونڈوں نے اور انہوں نے اس کے کتوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بلاک کروا دیا شکایتیں کر کر کے، اور یہ اور وہ، اس کے اندر میں نے پورا ریفرنسز دیے ہوئے تھے۔ تو اب یہ اصل بندہ جو پوری دنیا میں نہ صرف ڈاکٹر اقبال بلکہ ضیاء الحق، عمران خان، اور کیا کہتے ہیں اس کو ایم عالم، عزیز بٹی، کیا کہتے ہیں راشد منہاس، اور جو کھلے طور پر کہہ رہا ہے کہ پاکستان GHQ جو ہے وہ گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، یعنی اقبال تو مر کھپ جہنم میں چلا گیا، جو آج زندہ ہیں اور بڑے پاورفل لوگ ہیں، اوکے، ان ماچودوں کو میں نے کہا قادیانی۔ تو کہا نہیں ہے، ثابت کیا ہے ایکچولی، اور سب کی بولتی باندھا۔ یہ گانڈو کیسے مسلمان ہیں جی؟ خاموش ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تیری ماں دا چوت جے تو ایڈے ہی او گانڈو اقبال تے مر کھپ گیا، اٹھ جے تو ختم نبوت اپنا پاسدار ہے تے اٹھ، جنہاں لوکاں نو میں جڑے زندہ نے انہاں نو میں مرزائی ہون دا ثبوت دیتا ہے۔ ماں چودو تسی انہاں کولوں پوچھو تے صحیح کہ مرزے نو کی آکھ دیو، نبی آکھ دیو، جاؤ آسم منیر کولوں پوچھو تہاڈی ماں دا کس، اوکے۔ اور اگر میں سٹیٹس دا اندر پاکستان دے چاہتا میں ماں دا کس کسے کی کہندے نے چیف آف آرمی سٹاف دا، یا کسے شہباز شریف دا، کسے عمران خان دا، یا زرداری دا، وحدہ الا شریک کی قسم ہے، میں نے جلسے میں کہنا تھا یہ مرزائی ہیں۔ زیادہ زیادہ جان ہی ہے نا، اور جان جاتی ہے تو جائے، ماں دا چوت اینا ماں چودہ دا بڑے بڑے لوگاں دا، اوکے۔ نالے اسی یہ کھیل ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، اتنے موت کو نزدیک سے دیکھا ہوا ہے، ہم جانتے تھے جن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں اس کا انجام موت ہے۔ تو ایسا آدمی جو سیاست کے لیے اپنے اس کے لیے جان کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کریشن کی سب سے بڑی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے ہزاروں جانیں قربان۔ یہ ماں چود مولوی کہتے ہیں جی جاؤ اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، خود کبھی نہیں کرتا یہ ماں چود حرامزادے۔ تو یہ شریعت کی بات کیا جانے ماں چود، یہ مولوی طبقہ، وہ انجینئر مرزا ماں چود حرامزادہ بونڈی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ قرآن و سنت اور شریعت کے دائرے میں رہ کے کہتا ہوں۔ اسی ماں چود کو میں نے پوچھا تو تیری ماں دا کس باجوے کا تو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو سنی، وہ تو قادیانی نہیں ہے، اگر کسی کو اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ اس کے گاؤں سے پوچھ لیں وہ قادیانی ہے یا کیا شریعت کا تقاضا ہے کہ کسی کے گاؤں میں جا کے پوچھے کہ فلانا کافر ہے یا مسلمان؟ جب وہ زندہ ہے، حیات ہے، پہن چود سامنے کھلوتا ہے اور بڑا ماں چود نو سر تے دو جتیاں مارو، کہا ماں چودا تو کیوں نہیں آ رہا، تیری غیرت اسلامی نہیں جاگی؟ تینوں اگلے کہہ رہے ہیں تو مرزائی ہے، تو گنڈ چپ کر کے بیٹھا ہے، بول مرزا قادیانی، تو ماں چودا نبی سمجھنا ہے کہ ان کذاب سمجھنا ہے؟ یہ ہے شریعت، ماں کا چوت تمہارا گنڈو۔
تو یہ اتنا آسان طریقہ ہے. اور یہ مولوی ماچود کیا کہہ رہے ہیں جی ہم نے قادیانیوں کا ریفرنس نہیں ماننا. چھڑو قادیانیوں کے ریفرنس نو ماچو دو. جے تاڑے تھوڑی جی بھی رتی بر بھی ختم نبوت دا کوئی احترام ہوندا تسی ماچو دو. جڑے لوگ ہگے نے انہاں کولوں پوچھ دے کہ آؤ جی سامنے آؤ, جاؤ عمران خان دے کول اپنا وفد لے کے جاؤ. بھائی عمران خان بول تیری ماں دا کچھ تو اپنا مرزن کی سمجھنا ہے پین چودا بول. جاؤ دے چودھری شجاعت کول, جاؤ پین چودا آسم جہانگیر کول, کیا نام ہے آسم منیر کول, جاؤ شہباز شریف کول. تہاڈی ماں دا چوت گنڈو اوتھے تسی تہاڈے جڑا نا مطلب کوڑے مروان واسطے مانچو تو ماترسا دے لوکاں دے اوتے آندے ہو. ماں دا کس تہاڈا گشتی دے پترو گنڈ وہ مرزیاں دے مطالبے کے بھی فتوا صرف سٹیٹ کر دی او دے اوتے مانچو تو تسی دستخط کیتے نے. ماں دا کس آئی ڈونٹ نو اس ماچود نے کیے ہیں کہ نہیں یا اس کے نہ بھی کیے ہوں, لیکن یہ تو آئی مرتد ماچود. اقبال جیسے گانڈو کو جو ہے وہ کہہ کر. تو اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے میرے بھائی, اور یہ بڑی سمپل سی چیز ہے, کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اوکے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کے ریفرنس ہیں. آؤ ماں دا پھدا تہاڈا ریفرنس نو غلط ثابت کرو, پھر تہاڈے دعوے چ کوئی جان ہوئے گی. اوکے پھر جیسے میں نے بتایا کہ اس کی حیات میں ماں چوت گانڈو شریعت کی کہندی ہے دس ہوئے جے تو بنڈ نہیں مروائی, مروائی تو یہ لیکن چل پھر بھی چل ذرا ثابت کر. آ تیری ماں دا پھدا تو گانڈو مفتی بنیا ہوا دلے. دس جے ڈاکٹر اقبال دی تھان تے تو ہوندا ماں چودا, انہوں نے قادیانیہ نے ریفرنس دے رہے نے تیری زندگی دے تو زندہ میں ماں چود. تینوں اگلے کہہ رہے نے کہ تو قادیان نو اصل اسلام دا نمونہ کیا گیا. تینوں اگلے اپنے اخبار دے چ لکھ دے پے نے کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وفات دا قائل ہے. اوکے تو امام مہندی اور انہاں دوبارہ ظہور دا تو جڑا نا انکاری ہیں. تو مرزا قادیانی نو تو کہہ کہ او مجدد اس صدی دا اس موجودہ دور دا, جد کہ ادوں اعلی حضرت حیات سن. 1902 کی بات ہے یہ. اور دس تیری ماں دا پھدا این ہی دس جے تو ڈاکٹر اقبال دی تھان دے اتے ہوئے گا تے مرن تو پہلے تیری ماں دا چوت جواب دے کہ تو انہوں اپنے اولاد مرزیاں نو ولی بنا کے جائیں گا. دس تیری بھین دا چھولا کنجری دے پترا اور گانڈوا دس جے تو او دی تھان تے ہوگا تو کی کریں گا؟ خاموش ہوئے گا؟ کیا شریعت کہندی ہے کہ خاموش ہویا جائے ایڈا الزام دے ہوتے؟ دس تیری ماں دا چوت, لیکن تو بونڈی ہے گا, تو نہیں بولیں گا, تو نہیں بولیں گا. تیری ماں دا کوسا تو نہیں بولیں گا کیونکہ تو بونڈی ہے. تو بونڈیاں دی کوئی گل دا اعتبار نہیں ہوندا, بھاویں وہ گانڈو سچ بھی بول رہے ہون تے اگلے کہیں تو تے بونڈی پیچھے ہو تے تو ہونا چوں ہے ماں دا کس تیرا. نہ صرف تو بلکہ وہ سارے ماں چو جڑے ہو تیرے ہم خیال نے. اللہ دی پھٹکار ہے تاڑے کہ تسی بنڈا مروائیاں ہیں ماں چو دو. تو جڑا نے بنڈا مروائیاں ہون تے انہاں وچ کوئی غیرت نہیں رہندی, کسی چیز دی غیرت نہیں رہندی. تے پھر وہی چیز ہے یہ. اور چل تو اقبال چل تو انہاں دے ماں چودا, کیونکہ تیرے کول جواب نہیں ہے گا. اے سامنے میں کیا ہے جی, کیا کہہ رہا ہے وہ ماچود مرزیوں کا اخبار سن. تیری ماں دا چوت جدا تو دفاع کرنا پیا میں ڈاکٹر اقبال دے بھرا دا, وہ کی کہہ رہے ہیں, وہ دے متعلق مرزئی کی کہن دے نے. دیکھ تیری ماں دا چوت اینڈ دیکھ غور دے نال. جی یہ آپ جو تراشا دیکھ رہے ہیں یہ بھی مرزیوں کا ریفرنس ہے. اوکے لیکن اس کو
اگر یہ غلط ریفرنس تھا تو کسی نے اس کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ماں کا چوت ان کا بتائیں. ایک وہ کیا ڈاکٹر اقبال کا کوئی نواسے کا کوئی بیٹا یا آئی ڈونٹ نو کوئی ہے ماں چوت، وہ آیا تھا، اس نے ٹی وی کے پوچھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر اقبال مرزئی تھا. نہیں جی نہیں 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 بس اوکے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک اولاد جو ہے وہ انکار تو کر رہی ہے، اوکے، لیکن شریعت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا. یہ قادیانیوں کے فریب ہوتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کٹر قادیانی ماچوت، اس نے کئی بار کہا کہ قادیانی جھوٹے ہیں، فتنے ہیں، اوکے، لیکن اس نے مرزا کو کبھی اس شریعت کے مطابق رد نہیں کیا. اب شریعت کا اصول اہم ہے یا کہ کسی کا سٹیٹمنٹ دی ماں دا کس اور نظر پیچھے کا سیدھے سے پوچھو کہ بھئی تسی کہ مرزے کو کیا سمجھتے ہو؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. تو یہ بہت سارے فریب کرتے ہیں قادیانی. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے، افسوسناک انتقال، یہ خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی جائے گی کہ شیخ اجاز احمد کے والد بزرگوار جناب شیخ عطا محمد صاحب برادر اکبر سر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب اپنے وطن سیالکوٹ میں فوت ہو گئے. آگے اس نے اسلامی شاعر لکھا ہوا ہے. اور یاد رہے مرزئی جو ہیں اسلامی شاعر، جس کی موت ہوئے اس کے اوپر اپنے جو ہم عقیدہ لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں، اوکے. اور اگر کبھی کسی کے اوپر نہیں لکھتے تو اس کا مطلب ہائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کی قادیانیت. لیکن یہ ان کے اپنے دین کے خلاف ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ یہ اسلامی شاعر استعمال کریں. یہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلامی شاعر لکھنے کے بعد آگے شیخ صاحب معصوف جو ہے وہ اس نے وہ مادر چوت کے ہاتھ میں وہ بیعت کی تھی اور مرزئی ہوئے تھے، تو پھر مرزئی ہوا تھا اور پھر جو ہے اس نے وہ دوسرے کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، یعنی اس کے بیٹے پر بھی. تو اس صدمہ میں جناب شیخ اجاز احمد صاحب اور اس کے برادر شیخ امتیاز احمد صاحب و شیخ مختار احمد صاحب سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور احباب جماعت جناب شیخ عطا محمد صاحب مرحوم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. لو جی یہ چیز ہے مادا چوت اے نہ انہاں دے برادری دا ماں چوت، نہ انہاں دا تعلق، نہ کوئی گل نہ بات. اے جسٹیفائی کر رہے ہیں او بھی او دے مرن دے آلموسٹ 85 ایئرز دے بعد. 1940 میں وہ مرا تھا، مردار ہوا تھا دسمبر 1940 کو. تو اس کی فیملی میں سے کسی ایک نے ان کے اوپر جو ہے دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے ہمارے بھائی کے اوپر، ہمارے اولاد کے اوپر یا ہمارے کزن کے اوپر یا ہمارے باپ کے اوپر یا اس کے مرزئی ہونے کا جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اس نے مرزئی کے ہاتھ بیعت کی اور یہ اور وہ مرزئی نہیں تھا کہ انہوں نے سپ سونگ گیا سی بھین چودہ نو. تو آج اٹھ کے گنڈوا 80-90 سالاں بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ مرزئی نہیں ہے. وہ دی اولاد، وہ دے رشتہ دار، وہ سارے اس دعوے دے ہوتے کہ وہ مرزئی سی، وہ خاموش نے. تسی بڑے بڑے بھین چودے ہو، تو اپنی ماں دا کسا، تو اپنی ماں دی کمائی کھانا ہے. بالکل اور بالکل تیری ماں دا چوت. تو نہ راتی تو صبح جانا ہے مدرسے دے کہ تیری دلالی دا جڑا ہے نا وہ داغ لکیا ہے مولوی لوکی تن مفتی سمجھن. راتی تو گانڈوا ٹوپی پا کے ہیرا منڈی اپنی ماں بھن نو لے کے جانا ہے. تو او ماں چود ہوا میں تیری ماں دا کس جواب دے گا.
who are you to defend his brother? ਨਾ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਡੰਡਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਚੂਤ ਤੇਰਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਂਟੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਚੋਦ ਪਿਓ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। देखो यार ऐसे ऐसे सबूत आगा वसीम दे रहे हैं, हाँ, और ये फिर भी डटे हुए हैं। तो फिर मैं ये इसी से पूछता हूं कि हाँ पुत दस तेरी मां दा चूत, जे तू इकबाल दी थां दे उत्ते हुंदा ते तू की कहंदा? खामोश रहंदा कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वफात दा कायल हाँ, खामोश रहंदा या इस बयान नूं रद्द करदा? गांडू है बयान जेड़ा ना ए कुफर है। अगले दसदे पे ने कि ते हजरत ईसा दे वफात दा गावे कायल, ए दलील उन्हें बैत कीती ना कीती, ओ गांडू ओ दायरा इस्लाम तो खारिज है, तेरी मां दा चूत, तू कित्थे गांडुआ जा रहे हैं? फिर पुछना तेरे को शरीयत की कहती है कि काफरां दे इल्जाम दे उत्ते सकूत करो। तेरी मां दा फुदा, तू गांडू मुफ्ती लिखे अपने आप नूं, मां दा कुछ तेरा है चूतिए, तेरी मां दा चूत गांडू। आ जवाब दे गांडिया, तेरी मां दा फुदा है जी कादियानी मां, तेरी मां दा फुदा वो सामने आ रहा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਕੂਸਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਓਏ ਗਾਂਡੂਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੂਤ ਦੱਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਫੰਦੀ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਫੰਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੰਡੂਆ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੂਤ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਛੱਡ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੁਦਾ ਗਾਂਡਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ। ਦੱਸ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਚੋਦਾ? ਗਾਂਡੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯੱਦਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਂਡੂਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੂਤ ਗਾਂਡੇ। ਆਪ ਤੇ ਗਾਂਡੂ ਮੁਰਤਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਾਲੀ ਗਾਂਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹਰਾਮ, ਨੋਟ ਮੁਫਤੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਨੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਚੋਦ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਕਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਤੇ ਕਾਫਰ ਮੁਰਤਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਡਬਲ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਚੋਦੋ। ਔਰ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੂਤ, ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਓਏ ਦਲਿਆ ਦੇਖ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚਾ ਵੇ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੌਰਖ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਚੋਦ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਚੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈਏ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਇਟ, 10 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਾਂ ਚੋਦ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੂਸਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਜ਼ਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਸ। ਉਹ ਐਸਾ ਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
کہ ساڈے کول پروف ہے مرزائیاں دے ریفرنس ان کے ریفرنس دینا یہ ان کی کتابوں سے ہوگا ان کے ریفرنس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ریفرنسز کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ بھئی کوئی مرزے نے جو ہے وہ مطلب کوئی مرزا آئے گا یا کوئی کرے گا وہ تو نبوت کا ختم ہے سارا سلسلہ ختم ہے ہر قسم کی نبوت ختم ہے اوکے تو اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ ہمیں اس کا ثبوت جو ہے وہ مرزائیوں کے ریفرنس سے ملتا ہے اور یہ ماچوت کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ریفرنس کو نہیں مانتے میں نے پہلے بھی اس سے یہ سوال کیا لیکن اس کا سکوت کرنا اس کا جواب نہ دینا دلیل ہے کہ وہ ماچوت جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹے ہیں اس گانڈو نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو مس ڈورس تھی جرمن کی فری میسن ایجنٹ وہ مسلمان تھی لا حول ولا قوت الا باللہ خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ ہاں وہ کوئی گورا قبرستان میں کوئی جائیں لوگ اوکے لاہور میں اور وہاں گلبرگ کے پاس ہے میرے خیال میں اب مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں جا کے گورے کے قبرستان میں جا کے اس کی ذرا 2-4 فوٹویں اتاریں وہ ڈورس کے جو کیا بولتے ہیں قبر کی یہ ریکویسٹ ہے کوئی بھی یہ کام کرے گا اللہ اس کو کیونکہ ان ماچودوں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے ہر صورت میں جانتا ہوں کہ وہ اس کی قبر وہاں پر ہے لیکن آج اگر کوئی جا کے اس کی قبر کی فوٹو سوشل میڈیا پہ لگا دے اور اس ماچود کو بھیجے گانڈو جس کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ مسلمان تھی تو اینی ہو یہ ابھی ساری چیزیں اب کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم تو یہ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اقبال کے مرنے کے اوپر قادیانی جماعت نے کتنا افسوس کیا یہ کیا وہ کیا اور اس کی بڑی تعریفیں لکھ رہے ہیں اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن کیونکہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دن بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی اس دن ربوہ میں جشن منایا گیا تھا اوکے آج بھی وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھا ہمارا جو قادیانی مخالف تھا اللہ نے اس کی عبرتناک موت دی تو یہاں وہ ڈاکٹر اقبال کی موت کے اوپر افسوس کر رہے ہیں اگرچہ جنازہ بھی انہوں نے کیا تھا وہ تو میں ثابت کر چکا ہوں ماں چود ہے حرام زادہ کتی دا یعنی یہ اس میں دیکھ لیں ڈاکٹر سر محمد اقبال کا افسوسناک انتقال اوکے اس میں وہ لکھا ہوا ہے وہ ساری زندگی مرزائیوں کا تھا آخر میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف یہ نہیں شرعی اختلاف نہیں لکھا ہوا بھائی یہ کہ اختلاف ہو گیا اور یہ اور وہ تو انہوں نے اس کے بھائی کا جو ہے اس کے ساتھ افسوس کیا اور پوری ہمدردی کی اور یہ اور آل دیٹ تو یہ ڈبل معیار کیسا جی فرض کیا اگر ڈاکٹر اقبال قادیانی بھی اینٹی قادیان تھا یا اینٹی قادیانی تھا تو اس کا افسوس کی بجائے اس کو تو جشن منانا چاہیے تھا قادیان میں بھٹو جو تھا وہ جب اس کو پھانسی ہوئی ہے تو انہوں نے جشن منایا اور یہ آج بھی لوگ زندہ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے وہ ماچود بیان نہیں کر دے لیکن بہرحال آغا وسیم کی زبان تو ہے حق بیانی کے لیے تو یہ فرق ہے کیونکہ یہ ان کا اپنا بندہ تھا یہ دنیا میں یہ چیز شو کرنے کے لیے کہ اب جس دن یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ قادیانی تھا وہ قومی ہیرو جو ہے وہ اس کا جو درجہ ہے وہ نہیں رہے گا تو ملک یہاں یہ ماں چود حرام زادہ گانڈو زاہد محمود جو ہے وہ کتی کا پتر کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ نظریہ پاکستان اور بانی پاکستان ہے اور تیری ماں دا چوت اور کنجری دے پتر اور تیرے ماں دے منہ چڑھنا کی تیری ماں دا کوسا تو ہے گانڈو تو اے تک نہیں جانتا یا جاننا میں لیکن ڈیلیبریٹلی تو اینو
نظر انداز کرنا پیا. تصور پاکستان سب تو پہلے حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ دا سی کہ وہ کہندے سن اپنی حیات مبارک دے وچ کہ مسلمان اور ہندو کٹھے نہیں رہ سکتے تے ایسے واسطے ضروری ہے کہ انہاں دا سیپریشن ہوئے. او گنے پاکستان دے بانی پائنیئر تیری ماں دا چوت گانڈو تو ایک ماں چودا قادیانی کتے نو بنا رہے ہیں. شیم آن یو ماں دا کسترا. تو یہ پھر طوالت ہو جاتی ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جواب تو دے یار کسی چیز دا، صرف ہے کہہ کے نس جانا. تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو تصور، جو کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ کے ایک ولی حضرت مجدد الافسانی نے دیا، آج وہ کیا لبرل ہیں، کیا ماچود وہ مولوی ہیں، کیا وہ مورخین ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ قادیانی پیڑ ہوتے ہیں، ان کے جو ان کی لائن کے اوپر کام کرتے ہیں. اوکے، تو یہ وہ جو قادیانی چاہتے ہیں کہ ہم مذہب علامہ ڈاکٹر اقبال کو جو ہے وہ دو قومی نظریے کا اور پاکستان کا بانی کہا جائے. بانی وہ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ کیا ہے، بانی قادیانی ہے، تحریک پاکستان بنانے میں قادیانیوں نے کا حصہ ہے سب سے بڑا، انہوں نے پاکستان بنایا، یہ ان کے کلیم ہیں. اوکے، تو یہ سارے جھوٹے کلیم ہیں جن کو الحمدللہ میں نے اپنے وسائل اور اپنے وہ سارا اس کو ایکسپوز کیا ہوا ہے. جھوٹ بولتے ہیں بینچو. تو آگے یہ کہا جائے، دیکھیے یہ بہت مغلوں کے وقت میں ہی جو ہے وہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریئلائز کر لیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ایک جگہ یہ نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا رہن سہن، ان کا مذہب اور بہت ساری چیزیں ہیں. اگر تشدد نہ بھی ہو، ایون جو سماجی طور پر جو ہے یہ دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یہ ان کا نظریہ ہے. تو اس لیے جو ہے ہندوستان کے اندر ایک علیحدہ خطہ جو ہے بنے جس میں مسلمان آزادی سے اپنے طور پر جی سکیں، ایک اسلامک اسٹیٹ بنائی جائے. یہ ان کا نظریہ ہے. اگر یہ ماچود زاد محمود کیا نام ہے اس مادر چود کا، یہ آ کے کہے کہ یہ انہوں نے نہیں بلکہ کہا تو ہے اس ماچود نے، پھر کہے ہاں رد کر کے دکھایا ہاں اس بات کو، تو یہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے ماچود، مسلسل جھوٹ بولتا ہے گانڈو. تو یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے جب دیکھا 1857 کی آزادی کی جنگ شروع ہوئی، انگریزوں نے کہا کہ اوہو، حالانکہ مسلمان تو اقلیت میں تھے، اوکے، لیکن وہ یہ اس بیس کو سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کے ایک ولی نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ دو ایک مسلم اسٹیٹ ہونی چاہیے جس میں ٹوٹل کنٹرول مسلمانوں کا، یعنی ہندوؤں سے علیحدہ ہو. تو وہ سمجھ گئے کہ پہلے مسلمان جو ہیں وہ ہم سے آزادی لیں گے، اس کے بعد یہاں ایک علیحدہ ریاست، اسلامی ریاست بنا لیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ اس مقام تک پہنچے، مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کرو، اتنا مارو، ان کو عبرت کا نشان بنا دو کہ وہ آزادی لینا بھول جائیں. اور 1857 میں جو ہے وہ سب سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا. اوکے، اور کیا پھانسیاں دیں، بہت زیادہ ظلم کیے. یہ مرزا قادیانی کا والد جو ہے وہ بھی ان ماچودوں کے انگریزوں کی مدد کر رہا تھا. اور آج یہ تو اگین آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہی بات ہے کہ میں نے جب اب یہ آئے ڈینائی کرے، اس کو چاہیے کہ جو چیز ایک اللہ کے ولی نے جو تصور دیا ہے، جو نظریہ دیا ہے،
ओके, उसको इसने कादियानी के नाम लगा दिया है। ओके, ये अगर सही अकीदा मुसलमान होता या है तो आज भी रजू कर ले, कहने भी मुझसे गलती हुई। वाकई आगा वसीम ने जो मुझे बताया है, रियलाइज करवाया है कि दो कौमी नजरिए का जो बानी है वो हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी है, डॉक्टर इकबाल नहीं है। तो ये सच्चाइयां हैं। अब इनसे ये माचोद जो है मुंह फेर ले तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो मैं यही इसके ऊपर आता हूँ कि देखिए इन्होंने अफसोस किया है डॉक्टर इकबाल के मरने का और उसकी इतनी तारीफ़ें की हैं और कहा है कि ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि डॉक्टर मर गया है। अब मुझे ये बताया जाए डॉक्टर मर गया है, अफसोस मुसलमान अपने अलावा किसी और को वो मुसलमान नहीं समझते। तो जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डॉक्टर मर गया है और मुसलमानों का नुकसान हुआ है और ये और वो, इसका मतलब ये है कि मरज़इयों का हुआ है। या तो वो कहें कि नहीं हम काफिर हैं, मरज़ई हैं, वो लोग जो मिर्ज़े को नबी नहीं मानते वही मुसलमान है, या तो ये कहें। वो माचो तो अपने वो तो खुद कहते हैं। और ये महमूद जो है जब भी डिबेट भी करेगा या कोई भी मौलवी डिबेट करता है तो वो उसके ऊपर ये भी नुक्ता होता है कि आप ने तो अपने अलावा दूसरे को मुसलमान नहीं समझते, और इसी बुनियाद के ऊपर वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हुए थे। और अब अगर उनके अल-फज़ल में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों का नुकसान हुआ उसके मरने के ऊपर, तो यकीन का नुकसान बता रहे हैं, क्योंकि अंदर खानी वो कादियानी था। माचदो कंजरो तो डिमोनसूर जैन कांडू जनार थे। तो वाज़ेह चीजें हो रही हैं। या तो वो कहें कि हम मरज़ई हैं और मुसलमान वो हैं जो कि मिर्जे को रद्द करते हैं। वो तो ये नहीं कहते, क्या कहते हैं दस तेरी मां दा चूत, जा अपने उस्ताद को पूछे अशरफ को की ना है उस गांडू दा माचोद पलीत आदमी। तो बहरहाल जी ये फिर वही स्केप किसके ऊपर करते हैं कि जी वो रेफरेंस कादियानियों का है। ओके, और उस माचोद को इस गांडू ने एक लफ्ज तक नहीं बोला, एक लफ्ज तक नहीं बोला इस माचोद ने। यार इंतहा की बात तो ये है कि मैंने वो उसकी अपनी क्या नाम है किताब, उसकी लिखी किताब, जा माचोदा जाके खरीद किसे जो नहीं है तो खरीद माचोदा, क्या उसने वो किताब लिखी हुई है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। उस पैंचोद ने तू गांडू इनकार करके उन्होंने लिखी है। चल तू कादियानी है रेफरेंस नहीं मानता पिया मां दा पुदा तेरा, चल ए ते देख है डॉक्टर इकबाल ने अपनी किताब दे विच एक मुनकर खुदा नू तेरी मां दा चूत गांडे तेरी भैन दा फुदा जवाब दे दा गांडू। एक मुनकर खुदा नू कह रहे हैं कि भी वो दिली तौर पे मोमन है, इस्लाम है। मुनकर खुदा कौन मोमन मानदा मां दा कुछ तेरा। ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਂਚੋਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ दे रहा तेरी माँ दा चूत। देखो जी वो कहता है उसके नजरियात जो हैं वो उसकी जो थिंकिंग है वो क्या नबियों की है। ओके, हालांकि नबियों की थिंकिंग तो वही होती है, वही के जरिए अल्लाह ताला उनको गाइड करता है। ओके, और ये उसको कह रहा है कि जो नबी फरमाते हैं वो अल्लाह की रहनुमाई में फरमाते हैं, अल्लाह के अहकाम के ऊपर वो हर चीज़ को जो है वो दुनिया में आके बताते हैं, वही की सूरत में या दूसरे इल्म की सूरत में। तो ये माचोद एक मुनकर खुदा को, एक अलीमी नाटी को, जो वो माचोद क्या नाम है रंडियों के पास जाता था, शराब हर वक्त पीता था, और वो क्या कहते हैं सुजाक से वो माचोद मर गया। तो वो उसको जो है वो नबियों के मुकद्दस मुकाम पर ला रहा है, बल्कि नबी करार दे रहा है। क्या है उसका, अब इसको ये कोई मर्ज़ई का तो रेफरेंस नहीं है ना, बोल तेरी माँ दा चूत। वो कहाँ डॉक्टर इकबाल जो है अपनी किताब में कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे माचोद मुनकर खुदाओं को जो मादे के अलावा और किसी चीज़ पर जो उनका बुनियादी नज़रिया है कि कायनात में सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो है मादा, जिससे हर शय तश्कील हुई है। हर चीज़ शायद वक्त के ऊपर नाबूद हो जाएगी लेकिन मादा एग्जिस्ट करेगा।
خدا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو یہ ماچود کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ جو ہیں نبیوں کے درجے میں لا رہا ہے. جو آسمانی کتابیں جو اللہ کا کلام ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس بھی کتابیں ہیں, نبیوں کے پاس بھی کتابیں ہیں تو ان کے پاس بھی ہیں. کمپیئر کر رہا ہے وہ کتب کو اللہ کی کتب کے ساتھ. اوکے جی, ایک میں وحدانیت ہے اس کا درس ہے, دوسرے میں جو ہے اسی وحدانیت اللہ کے تصور کا بالکل رد کیا ہوا ہے. کیا یہ کفر نہیں ہے؟ تیری ماں چوت یا تو ایڈا ہی ہے جو تو بنڈ نہیں مروائی تو یاد دس کے کہنا جائز ہے. ماں دا پھدا تیرا ایسے اتے آ, تو مرزیاں دے نہیں مانتا نا. اوکے حالانکہ وہ مرزیوں کے بھی نہیں ہیں. اب انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر اقبال جو ہے 21 اپریل 1938 میں مردار ہو گیا. تو ماں 14 آ سامنے دس کہہ کے نہیں ہے جھوٹ ہے. وہ نہیں مریا سی اپریل 38 دے وہ 39 دے مریا سی. مرزیاں نے غلط لکھیا ہے. اوکے وہ بھرا دی موت دے اتنے جڑا ہے نا وہ سارا باقاعدہ لکھا ہے. آ دس تیری ماں دا چوت کہہ کے نہیں بھاجی انہوں نے غلط لکھیا ہے. وہ تو ادو مرے ہی نہیں سی, مریا سی کسی اور دن. پھر تو اسی منیے کہ گانڈو تو ریفرنس نو جڑا رد کرنا پیا وہ مقابل اپنا ریفرنس دے رہے ہیں ماں دا چوت تیرا. اے اصول ہوتا ہے ماں چودا. تو ہر جگہ دے اتنے ہے جی اسکیپ کا راستہ کہ نہیں. وہ یعنی ان کی سب سے بڑی منافقت یہ ہے ان ماں چودوں کی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا نام ہی نہیں لے رہے کہ ڈاکٹر اقبال. یہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں جاؤ میری ویڈیو دیکھو, کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ماچود قادیانی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود کو مفتی ہر چیز کہنے کے باوجود جو ہے ایک اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو یہ کہتے ہیں یہ تو فاسق ہے, یہ تو جناب شراب پیتا ہے, یہ تو جناب زنا کرتا ہے, یہ تو جی کلین شیو ہے, یہ اس کی وہ ریش نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو دعویٰ نہیں کبھی کسی قسم کا کیا. میرا ایک دعویٰ ہے, اور اگر تم حلالی ہوتے تو تم کیا تمہارے ماچود وہ بڑے نہیں میرا جواب دے سکے. یہ آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ ڈاکٹر اقبال نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ قادیان جو ہے اسلام کا نمونہ ہے. یا تو ایک وہ ماچود کتی دے پترو, یا تو کہو ڈاکٹر اقبال نے اپنی اولاد نو مرزیاں نو نہیں ولی بنایا, یا تو کہو کہ اس نے کی نہ لی ہے دور حاضر دا 1902 دے چینی کیا کہ سب تو بڑا عالم دین جڑا اسلام دی خدمت کرن لا مرزا قادیانی ہے. یا تو کہو کہ انہیں کدی نہیں ہے کیا کہ بھئی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے مطلب جو سٹیٹمنٹ آؤ تو صحیح ماں چو دو جی چیزاں اتنے لکھی ہوئی ہیں. اوکے تے وہ زندگی دے چاہیے تے وہ خاموش رہا تے تسی اج ماں چو دکی کر دے پے کڈی بڑی منافقت کر رہے ہو. لیکن تہاڈی منافقت چلے گی نہیں کیونکہ سچ غالب آئے گا, اور سچ غالب آ چکے ہے کہ تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے میں پھر آخر دے چاہے اگرچہ میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکنا لیکن میں کدھر جانا ہے, تے میں صرف یہی بتا رہا ہوں سنو تیری ماں دا چوت کہ دیکھو تم لوگ یا تو میرے سامنے آؤ, میں نے نہ کوئی تیاری کرنی ہے نہ کوئی کچھ. ایز اٹ از I'll just come in front of you guys and I'll smash you. جرت کرو ماں چودو, اے نہ کہنا کہ عالم دین نہیں ایسا سے نال نہیں گل کرنی. اوکے میرا کلیم ہے ان جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ تو پھر میں مننا ماں دا کستا کا. تے جے میں تانوں کھڈ چ نہ وارتا چوہے اکراں دی موت نہ مار چھڑیا گانڈو تسی کدی سوچ بھی نہیں سکو گے کدے نال پالا پیا سی. شورے ہو کنجرو, تسی میرے ایک سوال دا جواب نہیں دے سکتے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب میں کیا کہوں, میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے. یہ مادر چود توبہ کریں, اور خدا کی قسم اگر یہ اسی حالت میں جب اگلے جان جائیں گے تو یہ ریگریٹ کریں گے
کہ کاش ہم آغا وسیم کی بات کو مان لیتے. چلو میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں چلو تینوں ایڈے ہی پیارے نا اس بھین چود دے نال تے تسی گنڈوو دے ایمان دے تے سکوت کرو گشتی دے پترو. اور جتھے شک جو شک پڑ جائے نا آدمی کو, صرف شک کہ بھئی یہ پانی جو ہے اس میں گندگی گر گیا, وہ پانی کو گرا دیتا ہے شک کی بنیاد پر. اور ایتھے گنڈوو میں تینوں سارے ثبوت دیتے نے, تسی مادر چودو ایک ثبوت نو رد نہیں کر سکے. صرف اور صرف اے کہہ رہے ہو کہ جی وہ انہوں نے اسی ریفرنس نو نہیں مانتے. پھر میں کہا چلو ٹھیک ہے تسی انہوں نے ریفرنس نو نہیں مانتے تے پھر تسی ڈیبیٹ وچ کیوں انہوں نے ریفرنس لے آندے ہو؟ تسی کیوں کہندے ہو لاہوری جماعت دے سامنے کہ بھئی انہیں مرزئی اے دیکھو دی کتاب ہے, اے انہوں دا ریفرنس ہے, انہیں لکھیا ہے کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں. کیوں کہندے ہو پھر پین چودو کہ انہوں نے ریفرنس نہیں لے آندے تھے؟ پھر تے اس نقطے کے اوپر آ کر اگر آپ ان کا ریفرنس نہیں دیں گے قادیانیوں کا تو وہ لاہوری جماعت والے تو آپ کے اوپر غالب آ جائیں گے. گانڈو پین چودو کتی دے پترو, تسی اس چیز نو بھی نہیں سمجھدے پے گئے. تیری ماں دا چوت آ جواب دے حرامزادے. پھر بھی میں کہنا وا چل ماں چودا باز آیا یا تے میریاں گلاں دا جواب دے تیری ماں دا پھدا گانڈیا. یا تے کہہ کہ ڈاکٹر اقبال جڑا نا پہلے مصری جڑے سن جڑے قادیان آئے سن اور انہوں نے پھر انہیں ملن بھی گیا, پھر وہ فوٹو یا تے کہ فوٹو چھپائیے اے غلط ہے. وہ کدی بھی انہیں انوائٹ نہیں کیتا مرزئی, پہلے مرزئی مصریاں انہوں دی دعوت نہیں کی تھی. قادیان نے گیا تد تے میں منا تیری ماں دا کس. تو کہہ آ کے کہ جناب او نماز جنازہ مرزئی شریک نہیں ہوئے سن, تو کہہ آ کے تیری ماں دا چوت, پھر دیکھ تیرا حال کی کرتا ہے. گنڈو تو اے بھی تے جڑے دعوے نے انہوں نے کہہ کے اے تے جھوٹے نے, اصل دعوے اے نے. لیا ماں چودا میں تے دعوے پیش کرنا پیا, تو بھی تے دس نا. گانڈو تو صرف ایک چیز تے اسی انہوں نے ریفرنس نہیں مانتے, اور پھر ایسا ماں چود ہے اپنے انہیں پہلا جڑا وہ چگا سی وہ عبد المجید سالک دی کتاب دا ریفرنس دے رہا ہے. خدا کی قسم بائی برتھ وہ قادیانی تھا. دیکھو مینو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزاں دکھا دیتیاں کہ وہ بڑے بڑے ماں چود جڑے نے انہوں نے قادیانی ہون دا ثبوت کی. وہ مولانا شوکت علی اور وہ گانڈو اور دوسرا جڑا اپنی بھابی نو پی جاندہ سی, شوکت علی اور کیا نام ہے, دونوں بھائی, ایک موٹا سا تھا جس نے ایک گوری کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی. کیا نام تھا اس کا؟ ایک کا نام شوکت علی دلے کا تھا اور دوسرے کا نام جو بھی تھا ماچود کا, وہ تحریک کیا نام ہے خلافت میں پیش تھے, حالانکہ قادیانیوں سے پیسہ لے کے ماچود جاتے تھے. ان کا بڑا بھائی, سب سے بڑا بھائی ذوالفقار علی خان, وہ قادیانیوں کا ڈیبیٹر تھا. اس نے کم از کم 300-400 لوگوں کو مرزئی بنایا ہوئے, رامپور کے مرزئی. مولانا شوکت علی, مولانا بھی نہیں اس پہنچود نو کہنا چاہیے تھا, وہ اس کی جو جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا جو چھوٹا بھائی جو تھا, جو اس کی ریپوٹیشن تھی کہ وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں زن باز, کیا کہتے ہیں عورتوں کے معاملے میں بڑا ہوتا تھا یہ, تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو, دلی میں جا کے اس کے گھر کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. کیا اسلام اس چیز کی خیر, لیکن وہ تو تھے ہی مرزئی. یہ اس خادم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ ان کو 100 سال پہلے گانڈو مرے ہوئے نے تو میں کٹ کے ثابت کر چھڑیا کہ مرزئی نے. اور اسی طرح تم نے کیا ماچودو کیا ہے؟ میں نے بتایا ایم ایم عالم مرزئی ہے, یہ ثبوت دیکھو. اوکے, میں نے بتایا عزیز بھٹی مرزئی ہے, یہ ثبوت دیکھو. میں نے ضیاء الحق کے بارے میں بتایا, میں نے ہر ایک اور بھی بہت سارے جمالی اور وہ ماچود ظہوری لائی فیملی اینڈ آل دیٹ. تم نے ماچودو کس کو کیا ہے گانڈو؟ تسی الٹا مرزئیاں نو ماچودو عاشق رسول کہندے ہو.
یہ فرق ہے تم میں اور مجھ میں. مجھے تم فاسق ہو جو کہوگے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن میں تمہیں فرق بتا رہا ہوں گانڈو کتی کے بچے جے میں تن گل ایسا سے کرنا کہ شاید ہے نا تھوڑی جی غیرت آئی تے میرے میں فیس کرنا. ایک واری تسی سامنے آ گئے نا تے بغیر تو تسی یقین مننو یا تے تسی اللہ تہاڈے اوتے کرم کرے گا کہ تہاڈے فیکٹس جو ہیں, جو حقیقت جو ہے حق کے طرفدار ہو جاؤ گے, یا بہن چودو تم اتنے ذلیل و رسوا ہوگے کہ اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوگی تو نیٹ کے اوپر آنا بند کر دو گے. یہی ہے میرا چیلنج ہے. آؤ یا تو اصلاح پاؤ یا پھر ذلت کا نمونہ تو بن چکے ہوئے لیکن سامنے بھی آؤ.